ٹائم ہے آپ کے پاس؟ جی 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 اب میں حدیث تو ختم ہو گیا. اپنے بھائیوں کو، اپنے فارغ ہونے والے ساتھیوں کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے اندر علوی ہمت پیدا کرو. آپ نے جانا ہے معاشرے میں، معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، علوی ہمت پیدا کرنا چاہیے. اور جو یہ آپ پڑھ چکے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم عالم بن گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ذکر کیا ہے کہ علموا قبل ان تصوروا، تفقہوا قبل ان تصوروا. فقاہت حاصل کرو سردار بننے سے پہلے، مفتی اور قاضی بننے سے پہلے، مدرس بننے سے پہلے. امام بخاری فرماتے ہیں وبعد ان تصوروا، سردار بننے کے بعد بھی یہ آپ نے اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھنا ہے مقتدن تک. اس کے آپ کو علوی ہمت کی ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں. ابو حاتم رازی رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا انی قطعت بقدمی ہاتین 1000 فرسخ لطلب الحدیث. میں نے اپنی دونوں ٹانگوں سے طلب حدیث کے لیے 5500 میٹر کو طے کیا ہے. 1000 فرسخ 5500 میٹر بن جاتے ہیں، کلومیٹر بن جاتے ہیں. ایک عدن کی طالب علم تھا، نام میں بھول گیا. اس نے ٹھان لیا کہ میں نے جا کر احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے حدیث سیکھنی ہے. عدن سے نکلا، راستے میں آتے آتے لوگوں نے راستے میں بتا دیا کہ خلق قرآن کی وجہ سے احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، کسی کو ان کے ساتھ ملاقات کرنے نہیں دیتے ہیں. تو اس طالب علم نے ہمت نہیں ہاری، کہا کہ جیسے بھی ہے میں جاتا ہوں، بغداد پہنچ جاتا ہوں، پھر دیکھا جائے گا. جب بغداد پہنچے تو وہاں لوگوں سے پوچھ کر، کیونکہ خلق قرآن کی فتنہ تھا، برملا پوچھ بھی نہیں سکتے تھے، پوچھ کر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دروازے تک پہنچا، دستک دی. امام احمد بن حنبل خود باہر تشریف لائے، کہا کہ میں عدن سے آیا ہوں، طالب علم ہوں، آپ سے حدیث سیکھنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو، میرے پر تو پابندی ہے، میں کسی کو نہ پڑھا سکتا ہوں، نہ کسی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، نہ کسی کے ساتھ مجلس کر سکتا ہوں. وہ علوی ہمت والے طالب علم کے ہمت کو دیکھو. وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا کرتے ہیں کہ میں روزانہ مغرب کے بعد سائل کی حیثیت سے آپ کے سامنے آیا کروں گا، ایک ایک حدیث مجھے سکھاؤ. وہ سائل کی حیثیت سے روزانہ آتے تھے، ایک ایک حدیث سیکھتے پابندی ختم ہونے تک 300 حدیث اس نے سیکھی. پابندی ختم ہو گیا، مسند درس پر احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیٹھ گئے، طالب علم سب آس پاس بیٹھے تھے. اس طالب علم کو لا کر اپنے پہلوں میں بٹھاتے تھے، ھذا طالب العلم، یہ طالب علم ہے. اتنا علو ہمت. تیسری مثال یہ، عبداللہ ابن احمد فرماتے ہیں میرے والد احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہر وقت کہتے تھے کہ اللہم اغفر لی ابی الہیثم، اللہم اغفر لی ابی الہیثم، اللہم اغفر لی ابی الہیثم. ایک دن میں نے پوچھا کہ ابا جی یہ ابو الہیثم کون ہے کہ آپ ہر وقت اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ابوالہیثم کے بعد میں کرتا ہوں کہ میں جیل میں تھا تو یہ ابوالہیثم آیا مجھے چنڈیاں لگائے ایسے اس پر ران پر. میں اٹھا کہ من آپ کون ہیں؟ وہ کہتا کہ انا ابوالہیثم قاطع سارق شارب. میں ابوالہیثم ہوں، ڈاکو ہوں، چور ہوں، شراب خور ہوں. مجھے 1800 کوڑے لگے ہوئے. کس پر؟ شراب خوری پر، ڈاکہ زنی پر اور چوری پر 1800 کوڑے لگے ہیں. خیال رکھنا آپ اللہ کے راستے میں آپ کو کوڑے لگ رہے ہیں. احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی کوڑے لگتے تھے پوری جسم میرا آگ لگتا تھا میرے جسم پر، چونکہ جب میرے بدن پر آگ لگتا تھا تو مجھے ابوالہیثم یاد آتے تھے. جب کوڑے لگتے تھے جسم جل جاتا تھا تو مجھے ابوالہیثم یاد آتے تھے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہم اغفر لأبی الہیثم، اللہم اغفر لأبی الہیثم. یہ علوی ہمت تھی. اس نے علوی ہمت چوری میں تھا، اس کی علوی ہمت دین کے بارے میں خلق قرآن، اللہ کے قرآن کو مخلوق نہیں کہنے میں تھا. آخر میں ایک بات کرتا ہوں میرے دوستوں، میرے بھائی اور میرے عزیز طلبہ، آپ باہر نکلیں گے، آپ کے مقابلے میں بریلوی بھی آئے گا، دیوبندی بھی آئے گا اور عام حنفی بھی آئے گا، ہر قسم کے لوگ آئیں گے. لیکن ان کی ایک غلط مسئلے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یا کسی عالم کو یا ان کی کسی بڑے کو آپ نے گالیاں نہیں دینا ہے. آپ نے غلط بات نہیں کہنی. اس کی صحیح بخاری سے میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا ایک مسئلہ درپیش ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہو چکا ہے، اس کی ایک بیٹی، ایک بیٹے کی بیٹی اور ایک بہن، 3 ورثہ ہیں. میراث کیسے تقسیم ہوگا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو نصف بیٹی کی اور باقی نصف بہن کی. بیٹے کی بیٹی کو محروم رکھا اس نے کہا کہ جاؤ اس کوفے میں عبداللہ بن مسعود ہے، فإنه سيتابعني، وہ بھی جیسے میں نے مسئلہ بتایا وہ بھی ایسی مسئلہ بتائے گا. جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، یہ ماجرا سنایا، اس نے کہا لقد ضللت اذن وما انا من المهتدين اقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للبنت النصف ولابنة البنت الثلث تكملة للثلثين والباقي للأخت. شاہد اس حدیث میں یہ ہے کہ اس نے عبداللہ بن مسعود نے ابو موسیٰ اشعری کو برا بلا نہیں کہا کہ یہ غلط مسئلہ اس نے بتایا ہے، اگر اس غلط کو میں غلط سمجھتی ہوئی اس کی پیروی کروں گا تو لقد ضللت، تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. یہ نہیں کہا کہ ابو موسیٰ اشعری گمراہ ہے. ذرا سوچو اس بات کو. ہم تو ایک دم فتویٰ لگاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ایسے ہے، امام فلان ایسے ہے، امام فلان ایسے ہے. لیکن نہیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ذرا اللہ سے ڈر. جو بھی آپ کے مقابل ہے اس کے حد تک نہیں کرنا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے ساتھ مناظرہ کیا. مناظرہ میں ان کی مناظرہ تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن تلخ کلامی سے وہ مجلس برخاست ہو گئی. 2 یا 3 دن بعد وہ شخص بازار میں
امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے سامنے آیا، وہ کہنے لگا یا ابا موسیٰ الا تحب ان نكون اخوہ ولو اختلفنا فی المسألہ، بھائی یہ آپ پسند نہیں کرتے ہیں کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کون اخوانا، کون عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اگر ایک مسئلے میں ہمارا اختلاف ہے تو اختلاف کو دشمنی نہیں کرنا ہے، اختلاف پھر رائے تو ہو سکتا ہے میرا اور اس محترم کے اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ میرا ایک اور رائے ہے، ان کے اور رائے ہے، اس کے حق اللہ نے بہت دیا ہے، مجھے کم دیا ہے۔ اختلاف رائے یہ ضروری ہے، لیکن اختلاف رائے سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے، اس بات کو یاد رکھو۔ تیسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی جاؤ گے گاؤں کے مولوی سے، خواہ وہ اہل حدیث ہو، خواہ وہ بریلوی ہو، خواہ وہ دیوبندی ہو، خواہ وہ جمعیت العلماء والا ہو، جو کوئی بھی ہو، آپ نے بگاڑنا نہیں ان کے ساتھ، ان کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ ان کو چائے کی دعوت دو، ان کی روٹی کی دعوت دو، ان کے ساتھ کچھ آپ کے استطاعت اللہ نے دیا اور کچھ پیسے کی امداد کرو، ان کے ساتھ احسان کرو۔ جب آپ احسان کرو گے، العبد الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے۔ آپ کی بات کو سن لے گا۔ وہ میرے پاس آتے ہیں بعض وقت، ایک دفعہ میں فیصل آباد کی وہ مولوی صاحب شریف مولوی صاحب کی بات، شریف مولوی صاحب کے پاس کیا تھا تزکیہ لینے کے لیے کہ مجھے تزکیہ دو۔ انہوں نے تزکیہ تو نہیں دیا، ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا پتہ نہیں کہ ان لوگوں کیا ہے، ہر ایک کو تزکیہ دیتے رہتے ہیں، ہر ایک کو تزکیہ دیتے رہتے ہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ دیکھو، ایک بریلوی کا آیا، آپ نے تزکیہ دے دیا، آپ کے تزکیہ کی وجہ سے ان کو کوئی بلائی حاصل ہو گیا، کوئی نیکی حاصل ہو گیا، کوئی اس کے حاجت براری ہو گئی، کل آپ کی بات کو وہ سنے گا، آپ کی بات کو وہ سنے گا، اور اگر آپ نے دھتکارا تو آپ کی بات کو کہیں نہیں سنے گا۔ لہذا اپنے علاقے کے، اپنے گاؤں کے عالم سے خواہ جو بھی ہو، اس سے بگاڑنا نہیں، اس سے جوڑ کر رکھنا ہے۔ اگر آپ کی بات کو نہیں مانے گا، آپ کی مخالفت نہیں کرے گا، اگر پس پشت مخالفت کرے گا تو سامنے نہیں آئے گا آپ کے، یہ یاد رکھو۔ باقی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ تو طالب علم لکھ کے لیے تھا۔ اب میں